اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو نہ صرف یہ کہ موجب تخلیق کائنات ہیں بلکہ ان کی عزت، عظمت، مقام و مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام ہوئی۔ السلام علیکم یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ مدینۃ العلم گروپ کے سامعین و ناظرین سے مخاطب ہوں۔ سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب ہے، دوسری میری اطرت ہے جو اہل البیت ہے۔ ان سے تمسک رکھنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، انہیں بھی ماننا ہے اور ان کی بھی ماننا ہے۔ خوش قسمت ہیں میرے وہ شیعہ سنی بھائی جو دونوں شکلین، شکل اول اور شکل ثانی، قرآن و اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام دل و جان سے دونوں کو ہی مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں اور ان کا دونوں پہ ایمان بھی۔ شیعہ سنی بھائیوں، پاک پروردگار نے گزشتہ گفتگو میں یہ بیان کر چکا، محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت، عصمت و طہارت، اس کی گارنٹی، اس کا ذمہ خود لیا۔ سورہ الاحزاب 22واں پارہ 33 نمبر آیت، یہ فرما کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پاک پروردگار نے اب ان کی عصمت و طہارت کو قرآن مجید میں کچھ اور جگہ بھی بیان فرمایا، کچھ اور واقعات سے بھی بتایا کہ میں نے جو ذمہ لیا، میں نے جو گارنٹی لی، دنیا سمجھ پائے، انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ میں نے اپنی ذمہ داری، پاک پروردگار یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری، اپنا وعدہ، اپنا ارادہ مکمل بھی کیا، پورا بھی کیا۔ پوری کائنات بھر کے ہر انسان کو، اس کا اسلام سے تعلق ہو یا وہ غیر مسلمان ہو، چیلنج کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جن کی ذمہ داری اور جن کی گارنٹی خالق و مالک نے خود اپنے ذمہ لے لی، ان کی جانب سے آپ کو کوئی ظلم نہیں ملے گا، وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کریں گے، کریں گے تو صرف خدا کی وجہ سے، پروردگار کی وجہ سے۔ وہ کسی کی جائیداد پہ قبضہ نہیں کریں گے، ان کا ہر قول و فعل مشیت پروردگار کے تابع، جو بھی اللہ کے نمائندے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا نا کہ ظالم تو اللہ کا نمائندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يُنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔
اور جب ابراہیم کو آزمایا گیا چند امتحانوں کے ذریعے، چند کلمات کے ذریعے، کلمات یہ بھی الگ ایک چیپٹر ہے، موضوع ہے، کسی وقت اس پہ بھی بات ہوگی کہ وہ کلمات کیا ہیں۔ کلمات کے ذریعے اس کے رب کی طرف سے، اور جب ابراہیم علیہ السلام ان امتحانوں میں کامیاب ہوئے تو آواز قدرت آئی، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم تجھے انعام دیتے ہیں، تجھے انسانوں کا، عالمین کا نہیں، تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ یہ عہدہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اتنا پیارا لگا، اتنا اچھا لگا، فوراً دامن اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی، کالا ومن ذریتی، اے ربا اس نعمت سے میری اولاد کو بھی سرفراز کر۔ تو آواز قدرت آئی کہ ابراہیم تیرے سے وعدہ ہوا، تیرے سے عہد ہوا، قیامت تک اب کوئی نبی اور امام ایسا نہیں ہوگا جو تیری اولاد سے نہ ہو، جو بھی ہوگا وہ تیری آل سے، تیری اولاد سے ہوگا، مگر کالا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ ہے ظالموں سے نہیں ہے، خواہ وہ تیری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ ظالم کے لیے اللہ کے پاس کوئی منصب نہیں ہے۔ شیعہ سنی بھائیوں، خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کا کوئی راہبر ظالم نہیں ہے۔ کتاب اللہ و اطرتی اہل البیتی، یا راہبر قرآن ہے یا اہل بیت ہیں، یا سامت قرآن ہے یا ناطق قرآن، جن میں کوئی ظالم نہیں ہو، کوئی کاذب نہیں ہے، بلکہ ان کا ہر قول و عمل مشیت پروردگار کے تابع ہو۔ وہ تلوار نکالیں تو بھی رضائے خدا کے لیے، تلوار کو روک لیں پھر بھی منشائے پروردگار کے لیے۔ وہ سلونی کا دعویٰ کریں پھر بھی رب کائنات کی مشیت سے، اور اگر خاموشی اختیار کریں پھر بھی رضائے ایزدی سے۔ ان کا ہر عمل، ان کا ہر قول، اور معصوم یاد رکھیے اپنی طرف سے قول و فعل عمل سر انجام دیتا ہی نہیں۔ معصوم کہتے کسے ہیں؟ معصوم کہتے ہی اسے ہیں میرے شیعہ سنی بھائیوں۔ معصوم وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، وہ وہی کے تابع ہے، اس کی اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو اللہ نے قرآن مجید میں واشکاف اعلان کر دیا، وما محمد الا رسول، زندگی کے کسی ایک لمحہ بھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، نفی کر دی محمد بن عبداللہ کی۔ وما محمد تو ہے ہی نہیں، الا رسول، مگر وہ زندگی کے ہر لمحے میں بھی رسول ہے۔ وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو رسول دیتا ہے، کسی سے کچھ واپس لیتا ہے تو رسول واپس لیتا ہے، کسی کو کسی مشن پہ بھیجتا ہے تو رسالت کے منصب کے تحت بھیجتا ہے، اور کسی کو راستے سے واپس بلا کے علی کو بھیجتا ہے تب بھی وہ رسالت کے مقام اور رسالت کے منصب پہ فائز ہو کر فیصلہ صادر کرتا ہے۔ وما محمد، معصوم اس کی مشیت کے تابع ہے، معصوم وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، ان کا ہر قول و فعل پاک پروردگار کی مشیت کے تابع ہوتا ہے۔ تعارف کروایا کتاب و اہل بیت، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پھر ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والو متقی بنو، تقوی اختیار کرو اور جماعت صادقین کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ اس آیت کی روح سے جس طرح نماز لازم، جس طرح روزہ لازم، جس طرح ادائیگی زکوٰۃ کی تاکید ہوئی، صاحب استطاعت پر حج کو واجب کیا گیا، اسی طرح لازم قرار دیا گیا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور جماعت صادقین کے ساتھ متمسک ہو جاؤ۔ اب شیعہ سنی بھائیو، نام صدیق رکھ لینے سے کوئی جماعت صادقین میں شامل نہیں ہوتا۔ ہم نے دنیا میں کئی ایسے بندے دیکھے ہیں جو انگوٹھا بھی صحیح نام نہیں لگا سکتے، تھمب کا نشان نہیں صحیح لگا سکتے، اور نام ان کا علم دین ہے، آنکھوں سے نابینا ہے اور نام ان کا روشن دین ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی کا نام رکھ دیا اور وہ صدیق نام رکھ دیا اور وہ جماعت نہیں، جماعت صادقین۔ پروردگار جہاں قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے، اس کی ایگزامپل، اس کا واقعہ امت مسلمہ کو قیامت تک کے لیے ایک سبق دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بریفنگ دینے کے لیے کوئی ایسا واقعہ بھی قرار دے گا قرآن پاک میں جس سے پتہ چلے گا کہ ہاں یہ جماعت صادقین ہیں۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ کون ہیں؟ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آتا تو قرآن نے پھر آواز دی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی مسئلہ کے بارے میں نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو جاننے والے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن نے پھر ایک جگہ آواز دی حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ جو علم رکھنے والے ہیں اور علم نہیں رکھنے والے وہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ علم رکھنے والے کی شان اور ہے۔ یہ بچوں کو سکول میں بھی بھیجتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو خواہ تمہیں دیواریں چین تک ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ کہ مختلف دیواروں پہ یہ عبارات اور یہ احادیث مبارکہ کندہ ہوتی ہیں، آپ نے اکثر مشاہدہ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ علم کی اتنی فضیلت ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی اور ساری حیات مبارکہ میں اپنی شجاعت پہ ناز نہیں کیا، اپنی سخاوت پہ فخر نہیں کیا، اپنے فقر و فاقہ کی بات نہیں کی، اپنی ریاضت و عبادت کو نہیں سراہا، بلکہ اگر فخر کیا ہے تو انا مدینۃ العلم و علی بابھا فمن اراد العلم فلیات الباب، اگر فخر کیا ہے تو یہی فخر کیا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے کسی مسئلے کے بارے میں تو ان سے پوچھ لو جو صاحبان ذکر ہیں، جاننے والے ہیں۔ اہل الذکر کا لفظ استعمال ہوا، اب یہ اہل الذکر کون؟ اب اہل الذکر بھی تو کوئی مخصوص افراد ہوں گے۔ تو آئیے قرآن مجید میں پہلے ذکر دیکھ لیں کہ ذکر کس چیز کو کہا گیا۔ اگر قرآن کی آیت سے ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ذکر کیا ہے تو اہل الذکر ان کا بخوبی ہمیں علم ہو جائے۔ آئیے قرآن نے آواز دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پروردگار فرماتا ہے کہ بے شک ہم ہیں اس ذکر قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کے محافظ۔
تو پتہ چلا ذکر سے مراد اللہ پاک نے کس چیز کو لیا؟ قرآن مجید فرقان حمید کو لیا۔ جب ذکر قرآن ہے تو مسئلہ آسانی سے بخوبی سمجھ میں آ جائے گا، پھر اہل الذکر کون ہوں گے، اس ذکر کے اہل کون ہوں گے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک آیت اور پڑھ کہ جو ذکر کی خوبی ہوگی وہی اہل الذکر کی بھی خوبی ہوگی۔ یہ نہیں کہ اہل الذکر سے مراد ہر کوئی کسی کو بھی لے لیا جائے۔ ذکر کی خوبی کیا ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں؟ ذکر اتنا طیب و طاہر ہے، اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ خود آواز دیتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ یعنی اتنا پاک و پاکیزہ کہ اسے کوئی نجس حالت میں چھو بھی نہیں سکتا۔ تو جب ذکر اتنا پاک ہے تو اہل الذکر بھی تو وہی ہوں گے نا جن کے طیب و طاہر ہونے کی ذمہ داری بھی پروردگار لے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو بخوبی علم ہو گیا کہ اہل الذکر کون ہے۔ اور جب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ پاک پروردگار نے حکم دیا ہے وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ متمسک ہو جاؤ، سچوں کی جماعت کے ساتھ ہو جاؤ، جماعت صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جماعت صادقین کون ہے؟ تو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم ہیں، ہم ہیں وہ جماعت صادقین کہ جن کے ساتھ متمسک ہونے کا اس خالق و مالک نے آپ کو حکم دیا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، آپ سمجھ گئے؟ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ کہ صادقین کون ہیں؟ اور معصوم فرماتے ہیں کہ قرآن اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ ایک وقت آیا تھا، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنے کی خواہش، ہر کسی کو اپنے سے محبت، ہر کسی کو اپنے کی چاہت۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، بہت آسان الفاظ میں بول رہا ہوں، لفظ اپنا میں اتنی اپنائیت ہے کہ یہ جس لفظ کے ساتھ بھی لگ جائے اسے عام نہیں رہنے دیتا۔ اپنا گھر، اپنا بھائی، اپنا دوست، اپنا محلہ، اپنا شہر، اپنی کتاب، اپنا سکول، اپنا کالج، اپنی گاڑی، اپنی کوٹھی، اپنی بائک، جس لفظ کے ساتھ یہ اپنا لگ جائے اس میں ایک اپنائیت، کشش، محبت اور چاہت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر کسی کو اپنوں سے محبت ہے۔ جس لفظ کے ساتھ، جیسا کہ میں نے اپنا پہلے عرض کر دیا کہ لفظ اپنا لگ جائے اپنائیت ہوتی ہے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، میں مختصر کر کو نتیجہ دے دوں ذرا اور آگے چلوں۔ یہ اپنا لفظ میں اتنی اپنائیت کہ ہر کسی کو اپنے کی چاہت ہے، اپنے سے محبت ہے، اپنے کی کشش ہے، اپنے سے لگاؤ ہے، اپنے سے الفت ہے، اپنے سے محبت ہے۔ مجھے اپنوں سے پیار، مجھے اپنوں سے محبت، مجھے اپنوں سے لگاؤ، مجھے اپنوں سے محبت و مودت۔ اور آپ کو اپنوں سے محبت، آپ کو اپنے بھائی سے محبت، آپ کو اپنے والد سے محبت، آپ کو اپنے گھر والوں سے محبت، اہل و عیال سے، آپ کو اپنے گھر سے محبت، آپ کو اپنے شہر سے محبت، مجھے بھی اپنے وطن سے محبت، مجھے بھی میرے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو جائے اس کی محبت۔ تو بس یہی تو میں نتیجہ دے رہا ہوں کہ جب ہر کسی کو اپنوں کی محبت اور چاہت ہوتی ہے تو ذرا پتہ تو کر کہ نبی کے بھی تو کوئی اپنے تھے۔ کیا نبی کے کوئی اپنے نہیں تھے؟ تجھے اپنوں سے محبت ہے۔ نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سب کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا۔
مگر اس کی کیٹیگریز ہیں. نبی نے مکہ و مدینہ میں کبھی کسی صحابی کے بچے کو زلفیں نہیں پکڑائیں. نبی کسی دوست کی بیٹی کے لیے کبھی تعظیماً کھڑے نہیں ہوئے. نبی نے کسی اپنے پاس بیٹھے ہوئے والے کو انت منی وانا منکا کا لقب نہیں دیا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ کے لقب سے مرکب نہیں کیا. اس لیے کہ وہی بات کہ ہر کسی کو اپنوں کی چاہت، اپنوں کی محبت. اور پیغمبر تو اپنی جانب سے کچھ کہتا بھی نہیں، اپنی جانب سے کچھ کرتا بھی نہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ تو وہی کہتا ہے جو وہی کہتے. میرے شیعہ سنی بھائیوں، اب پتہ تو کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی تو کوئی اپنے تھے. تو ہم پیغمبر سے بھی نہیں پوچھتے، ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار تو بتا کہ تو نے نبی کے اپنے کون سے بنائے اور کون سے رکھے، اور کن کو تو نے نبی کا اپنا کہا. تو کہا کہ آیت مباہلہ نہیں پڑھی. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم یہ بعد میں دیکھیں گے، تفسیر بعد میں کریں گے، شرح اس کی بعد میں کریں گے. مگر مباہلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ساتھ لے کر گئے، میں قرآن سر پہ رکھ کے حلف دیتا ہوں میرے شیعہ سنی بھائیوں، یہ کوئی ہوں مگر یہ اللہ کہہ رہا ہے یہ نبی کے اپنے ہیں. اسی لیے حکم ہوا نا کہ میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ ان کو کہ یہ اپنے بیٹے لائیں تو اپنے لا، یہ اپنی عورتوں کو لائیں تو اپنی لا، یہ اپنے مثل اپنے جیسوں کو لے کے آئیں تو اپنے جیسے لے کر آ. اور مل کے دعا کیجئے یقیناً جو کاذبین ہوں گے، جو جھوٹے ہوں گے، میں اللہ ان پہ لعنت بھیجوں گا. تو مباہلہ میں جو گئے، ہم نام تو بعد میں دیکھیں گے، تفسیریں تو بعد میں پڑھیں گے، شرح تو بعد میں دیکھیں گے، مگر سب سے پہلے ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ نبی کے غیر نہیں ہے بلکہ نبی کے اپنے ہیں. اور یہ اپنوں کو میدان مباہلہ میں لے کر گئے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کونوا مع الصادقین. دیکھیے ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے. دن کی ضد ہے رات، صبح کی ضد ہے شام، سچ کی ضد ہے جھوٹ، اچھائی کی ضد ہے برائی، تاریکی کی ضد ہے روشنی. تو آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کاذبین پہ جھوٹوں کی لعنت. اب کذب کی بھی تو کوئی ضد ہے میرے شیعہ سنی بھائیوں. کذب کی ضد ہے صدق اور کاذبین کی ضد ہے صادقین. گویا آج جو کاذبین کے مقابلے پہ جائیں گے وہ صادقین ہوں گے. کونوا مع الصادقین. جماعت صادقین کو پہچان لو، جماعت صادقین کے ساتھ متمسک ہو جاؤ. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے جو میری اہل البیت ہے. ان سے تمسک رکھنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پہ چلنا. پیغمبر فرما رہے ہیں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ بھی تمہارا، بھلائی بھی تمہاری، بہتری بھی تمہاری، تاکہ قیامت تک تم گمراہی سے بچ جاؤ. اور نہیں سمجھے اگر اہل بیت کو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں اس آیت میں بھی کہ جماعت صادقین کو دیکھ لو کون ہے، وہی میری نبی کی اہل بیت. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا ایھا الناس، مباہلے کے لیے جانا ہے. بہت ذہین بڑی بڑی تفسیریں، کتابیں
جن سے میں پڑھ رہا ہوں شیعہ سنی فریقین کی، اعلان ہوا اور ایک جم غفیر لگ گیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے۔ صحابہ اکرام، صحابیات، چھوٹے بڑے، جو اکثر ذہن میں آتا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوئی قحط الرجال تو نہیں تھا، مردوں کی کمی تو نہیں تھی، اور جتنے مسلمان تھے وہ کوئی لاولد بھی نہیں تھے، صاحب اولاد بھی تھے، سب کے بیٹے بھی تھے، سب کی عورتیں بھی تھیں، وہ خود بھی تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے سلیکٹیو افراد کو جو لے کر گئے۔ ایسا کیوں ہوا کہ پیغمبر کے اعلان کے بعد ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، ہم چلیں گے نبی کے ساتھ، اور جمع غفیر کو دیکھ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ دیکھو مباہلہ میں وہ چلے گا کہ جو صادق ہوگا، کیونکہ وہاں بھیجنی ہے جھوٹوں پہ لعنت۔ جس نے ماں کے شکم سے لے کر آج تک ایک جھوٹ بھی بولا ہو فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، وہ لعنت لوٹے گی اس کی طرف۔ بس اب پیچھے مڑ کے جو دیکھا تو سارا میدان خالی تھا، پتہ چلا کوئی اور ساتھ نہیں گیا۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، ایک بہت بڑی بات میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مباہلے کے بعد تاریخ اسلام کے کسی واقعے میں، کسی کتاب میں، کسی روایت میں، سوائے اہل بیت پنجتن پاک کے کسی کا گلہ نہ کرنا، کسی کا شکوہ نہ کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھی تو آپ کے ساتھی تھے، ہمیں ساتھ لے جاتے، یا ازواج محترمات کا یہ گلہ شکوہ کہ ہم بھی تو نساء عورتیں تھیں، ہمیں ساتھ لے جاتے، یا دوستوں عزیزوں کے جو بچے تھے وہی کہتے کہ چلو ہم نہیں، ہمارے بچوں کو لے جاتے۔ ایسا کوئی بھی گلہ شکوہ، تاریخ خالی ہے اور خاموش ہے، کوئی ایسا جملہ نہ ملنا تاریخ میں۔ اس امر کی دلیل ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا تھا کہ یہ مباہلے کا میدان اور یہ مقام یہ ہمارا نہیں ہے، جو جا رہے ہیں وہ اور ہیں، اور ہمیں چھوڑا جا رہا ہے ہم اور ہیں، ہم اس منزل کے مسافر ہی نہیں ہیں، ورنہ کوئی تو گلہ شکوہ کرتا۔ آج ایک دوست سے گلہ شکوہ کرتا ہے، یار آپ لاہور گئے مجھے کیوں نہیں لے گئے، کراچی گئے یار مجھے لے جاتے، مری گئے آپ چلے، ہم اکٹھے چلے جاتے۔ لیکن کسی بھی صحابی یا صحابیات میں سے کسی کا کوئی گلہ شکوہ نہ ملنا ہی اس امر کی دلیل ہے کہ بخوبی وہ بھی جانتے تھے کہ ہم اس منزل کے مسافر نہیں۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابنانا کی جگہ امام حسن و حسین کو لیا، نسانا کی جگہ اپنی لخت جگر خاتون جنت صلوات اللہ علیہ کو لیا، اور انفسنا کا مصداق حیدر قرار مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہ قافلہ چلا مباہلے کی طرف۔ اور آج میں اس بات پہ ختم کرتا ہوں، اگلے پارٹ میں جا کے اس سے آگے لے کے چلیں گے کہ جو ترتیب قرآن کی وہی تفسیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل۔ آیت اتری وابنانا وابناکم، پیغمبر نے بیٹے آگے رکھے، ایک کو انگلی کے ساتھ پکڑا اور ایک کو آغوش میں اٹھایا۔ وَنِسَانَ وَنِسَاءَكُمْ، اپنے پیچھے خاتون جنت لخت جگر الفاطمہ بضعۃ منی، رسالت و نبوت کا ٹکڑا، اپنی بیٹی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ مادر حسنین بنت رسول الثقلین اور مخدومہ کونین کو پیچھے رکھا۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، قرآن کی آیت میں پھر انفسنا کا ذکر ہوا، پھر حیدر کرار رکھا۔ وجہ، ہر میدان میں علی آگے، ہر غزوہ میں علی آگے،
ہر جنگ میں علی علم بردار، ہر جنگ میں سب سے آگے مولا، لیکن آج سب سے پیچھے کیوں؟ قرآن کی تفسیر میں پیغمبر نے بتا دیا کہ آج تلوار کی جنگ نہیں ہے، آج کردار کی جنگ ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بتاؤں گا کہ قرآن کی آیت میں گنجائش موجود تھی کہ اوروں کو بھی ساتھ لیا جاتا، مگر نہیں لیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس پہ بات ہوگی۔ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی پاک کتاب ہے، دوسری میری اطرت ہے جو میری اہل البیت ہے۔ ان سے تمسک رکھو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ شیعہ سنی بھائیوں، اسی پیغام پہ مسلسل گفتگو جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی سے نوازے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔